السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستوں، دیکھیے یہ آج کا ہمارا سبق ہے نواب مرزا شوق۔ چلیے پہلے ہم اس شاعر کے بارے میں جان لیتے ہیں، پھر ان کی شاعری کی طرف چلیں گے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ نواب مرزا کا اصل نام تصدیق حسین خان اور شوق تخلص تھا، یعنی ان کا نک نیم پین نیم شوق تھا، ان کا اصل نام تو تصدیق حسین خان تھا۔ مرزا شوق 1780 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت لکھنؤ میں شعر و شاعری کا بڑا چرچا تھا، اس وجہ سے مرزا شوق کو بھی شعر کہنے کا ذوق پیدا ہوا۔ جب وہ پیدا ہوئے تھے لکھنؤ میں، اس وقت لکھنؤ میں شاعری بہت عروج پر تھی، لہذا اسی عروج کے زمانے میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کے اندر بھی شعر کہنے کا شوق پیدا ہوا۔ مرزا شوق خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے، یعنی انہوں نے خواجہ حیدر علی آتش سے شاعری سیکھی۔ مرزا شوق کی سب سے پہلی مثنوی فریب عشق ہے۔ مثنوی بہار عشق اس کے بعد لکھی گئی، یعنی سب سے پہلے انہوں نے فریب عشق لکھا، پھر اس کے بعد بہار عشق، اور آخر عمر میں انہوں نے مثنوی زہر عشق لکھی۔ ان کی آخری مثنوی بہت مشہور ہوئی، یعنی تقریباً انہوں نے 3 مثنوی لکھے: فریب عشق، بہار عشق اور زہر عشق۔ فریب عشق پہلی مثنوی ہے، جبکہ بہار عشق دوسری اور زہر عشق آخری مثنوی ہے۔ اس مثنوی میں دنیا کی بے ثباتی اور موت کی حقیقت پر بڑے پر اثر اشعار ملتے ہیں۔ اس زہر عشق میں ہم جب زہر عشق کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا فانی ہے، اس کی کوئی بقا نہیں ہے، اور موت حق ہے، ایک دن موت سب کو آنی ہے۔ اس موضوع پر بہت ہی افیکٹو اشعار ملتے ہیں۔ اس مثنوی کی زبان سادہ اور سلیس ہے اور مرزا شوق کا بیان بڑا آفرین ہے۔ اس مثنوی میں مرزا شوق نے بہت ہی سمپل الفاظ استعمال کیے ہیں اور ان کے انداز تکلم بہت ہی دل آویز ہے۔ اس مثنوی میں شاعر نے ایسے سماجی قصے نظم کیے ہیں جن کا تعلق پرانی کہانیوں سے نہیں بلکہ ان واقعات سے ہے جو ہماری زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ یعنی اس زہر عشق میں جو شاعر ہمارے لوکیلٹی میں جو واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کو نظم کیے ہیں۔ وہ واقعات ہمارے اینشنٹ اسٹوریز کے جیسے نہیں ہے، بلکہ ہمارے ریئل لائف کے ایونٹس سے کنیکٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس مثنوی میں ایک سوداگر کی لڑکی کی اور ایک لڑکے کے عشق کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ یعنی زہر عشق میں نواب مرزا شوق نے ایک ٹریڈر کی ڈاٹر اور ایک کامن مین کی لو اسٹوری ذکر کیا ہے، مگر مثنوی کے اس حصے میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے۔ مگر اس پوئٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی فنا ہونے کی طرف وہ زیادہ اشارہ کرتے ہیں، یعنی ہم جب پڑھتے ہیں ان کی شاعری تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا قائم رہنے والی نہیں بلکہ فنا ہو جانے والی ہے۔ شاید لکھنؤ کی سلطنت کے ختم ہونے کا اثر تھا، جس سے متاثر ہو کر یہ اشعار قلم بند کیے گئے ہیں۔ زہر عشق میں انہوں نے ایسی شاعری کیوں لکھی جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا قائم رہنے والی نہیں بلکہ فنا ہونے والی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے لکھنؤ کی سلطنت برباد ہو گئی تو اسی بربادی سے متاثر ہو کر انہوں نے زہر عشق نامی مثنوی میں دنیا کی بے ثباتی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 1871 کو 91 سال کی عمر میں مرزا شوق کا انتقال ہو گیا۔ مرزا شوق 91 سال زندہ رہے اور 1871 میں اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے، یعنی وہ وفات کر گئے۔